چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ بچوں اب آ گیا جی، نجاست غلیظہ کس قدر معاف ہے؟ نجاست غلیظہ کس قدر معاف ہے؟ نجاست غلیظہ اگر گاڑے جسم والی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، نجاست غلیظہ اگر گاڑے جسم والی ہے جیسے پاخانہ، تو وہ 3.5 ماشا، 3.5 ماشا، جی ٹھیک ہے نا، تو کیا آ جائے گی 3.5 ماشا، اور وزن تک معاف ہے 3.5 ماشے تک، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر پتلی ہو جیسے شراب، پیشاب، تو وہ 1 انگریزی روپیہ کے پھیلاؤ کے برابر معاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی آج کل ہوتا تھا نا 5 روپے کا سکہ ہوتا تھا، ابھی 5 روپے کا چھوٹا پاکستان میں چھوٹا آ گیا، لیکن اس سے پہلے جو 5 روپے کا سکہ تھا وہ 1 انگریزی روپیہ کے پھیلاؤ کے برابر معاف ہے، جو تقریباً 1.25 انچ کی گولائی بنتی ہے، 1.25 انچ کی گولائی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ وہ 5 روپے کا سکہ ہوتا تھا نا، تقریباً جو ہے نا اتنا جو ہے۔ تو جیسے آپ ہاتھ کا چلو لیتے ہو نا، ہاتھ کے چلو جو بناتے ہو، تو اس میں کیا ہوتی ہے، جو ہاتھوں کو چلو بنا کے اس کے درمیان میں جس جگہ پانی ٹھہرتا ہے اگر، تو وہ اتنا جو ہے، تو 3.5 ماشا، 3.5 ماشا ہو جائے، یا کیا آ جائے اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا اس میں سے آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ 3.42 گرام بنتا ہے، 3.5 ماشا کا کیا مطلب ہے، 3.42 گرام جو ہے نا یہ وہ بن جاتا ہے۔ اچھا، معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی نجاست بدن یا کپڑے پر لگی ہو اور نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، مگر مکروہ ہے، اور کثرت نجاست بھی لگی رکھنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ ایک خون لگ گیا آپ کے جسم کے اوپر، کپڑے پہ خون لگ گیا، ٹھیک ہے، اور وہ کتنا تھا، ٹھیک ہے نا، اگر وہ خون جو تھا وہ کیا تھا، ایک چوتھائی سے یعنی اس کی جو تھا ہاتھ کی جو تھا وہ 5 روپے کے سکے سے زیادہ کا تھا، تو نماز نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے کم تھا، تھوڑا سا خون کا نشان تھا، آپ نے نماز پڑھ لی، نماز ہو جائے گی، لیکن ایسے کرنا کیا ہے، مکروہ ہے، ایسا کرنا کیا ہے، مکروہ۔ ایسی پیشاب لگ گیا یا پخانہ لگا ہوا تھا، وزن اس کا کتنا تھا، اتنا کے قریب، وزن سے مراد یہ نہیں کہ وزن کرتے ہی کر رہو گے، ایک اندازہ ہوتا ہے بندے کو کہ یہ کتنا لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اتنا اگر لگا ہوا ہے تو وہ اس کے اوپر سے، تو اتنی اگر اس سے زیادہ معاف نہیں ہے، اس سے کم کیا ہوگی، معاف ہوگی۔ ہاں، گرمی دانوں سے جو پانی نکلتا ہے، گرمی دانے یا خون نکل آتا ہے، آپ نے کسی دانے کو چھیلا، خون نکل آیا، اور وہ کیا ہو گیا، آپ نے وضو کر لیا اس کے بعد، لیکن وہ کپڑے پہ لگ گیا، تو تھوڑے سے اگر خون لگا ہوا ہے، ہلکا سا لگا ہوا ہے، تو نماز ہو جائے گی، آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، نماز ہو جائے گی۔ پس وغیرہ لگے گی تو اس میں بھی یہی ہوگا کہ وہ اس طرح ہی ہے، اس سے کم ہونی چاہیے۔ میں نے بتا دیا 5 روپے کے سکے سے، جو پہلے 5 روپے کا سکہ تھا، اب تو انہوں نے 5 روپے کا سکہ بھی چھوٹا سا کر دیا نا۔ اچھا جی، اب اس میں سے آ گیا، تو نماز دہرانی اگر زیادہ ہوگی تو نماز دہرانی پڑے گی، ورنہ کیا ہوگی، کراہت آئے گی۔ اور اگر آپ نے بلا قصدن ایسا کیا ہے تو پھر ہم کہیں گے آپ کو دوبارہ نماز پڑھے، اگر غلطی سے رہ گیا چلو نماز تو ہو گئی ہے۔ نجاست خفیفہ کتنی معاف ہے؟ چوتھائی کپڑے یا چوتھائی اس سے کم ہو تو معاف ہے، چوتھائی کپڑے یا چوتھائی اس سے کم ہو تو معاف ہے نجاست خفیفہ، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھو، چوتھائی کپڑے سے، اگر آپ نے چادر لی ہوئی ہے، چادر ہے آپ کی، اس پہ کیا لگا ہوا ہے، اگر نجاست خفیفہ لگ گئی ہے، نجاست خفیفہ کیا تھا، مثال کے طور پہ گائے نے پیشاب کیا تھا اور وہ کیا ہو گیا، گائے کا پیشاب ہم نے کل پڑھا تھا نجاست خفیفہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر وہ گائے کا پیشاب لگ گیا چادر کے اوپر لیکن چوتھائی سے کم ہے، تو نماز ہو جائے گی آپ کی اس چادر کی چوتھائی سے، اگر چادر کی چوتھائی سے زیادہ ہو جائے گی تو پھر نماز نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہو نا، یہ نجاست خفیفہ کی ہو، یا چوتھائی اس کم ہو۔ سوال، نجاست خفیفہ سے کپڑا یا بدن کس طرح پاک کیا جائے؟ نجاست حقیقیہ چاہے غلیظہ ہو یا خفیفہ، کپڑے پر ہو یا بدن پر، پانی سے 3 بار دھو لینے سے پاک ہو جاتی ہے، پانی سے 3 بار دھو گے نا تو پاک ہو جاتی ہے۔ کپڑے کو 3 دفعہ نچوڑنا بھی ضروری ہے، 3 دفعہ نچوڑیں گے بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کیا کر سکتے ہو، 3 دفعہ نچوڑو اور دھو، 3 دفعہ نچوڑ دو تو پاک ہو جائے گی۔ اس پہ وہ لگانا ضروری نہیں ہے کہ آپ کہو کہ جناب صابن لگاؤ گے، صابن لگانا ضروری نہیں ہے، صابن کے بغیر بھی کیا ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو 3 دفعہ نچوڑو اور اس کے بعد جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو صابن کے بغیر جو ہے، اگر صابن لگاؤ گے تو میری اس کے اندر ایک وہ ہے کہ صابن اگر لگایا ہے تو اس میں سے ہمارے حضرت کیونکہ یہ فرمایا کرتے تھے، اس میں سے اگرچہ وہ ہے، اگر اچھی طریقے سے صابن لگ گیا اور ایک دفعہ بھی پانی صحیح طرح بہ گیا اس کے اوپر، ایک دفعہ بھی پانی صحیح طرح بہ گیا اور آپ کو پکا یقین ہو گیا کہ نجاست کیا ہے، نکل گئی ہے، تو وہ کیا ہو سکتا ہے، پاک ہو سکتا ہے اس صورت کے اندر بھی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن احتیاط کیا ہوتی ہے،
احتیاط یہی ہے کہ آپ کیا کرو، اس کو 3 بار دھو لو، 3 بار دھو لو. لیکن اگر اچھے طریقے سے دھویا ہے اور ایک دفعہ بھی اگر وہ ہو گیا ہے اور صابن لگایا ہے تو پھر کیا ہوگا، جو پاک ہو سکتا ہے بعض جگہوں کے اوپر. ٹھیک ہے نا. خاص طور پہ آج کل کے جو آپ پوچھتے ہیں نا سوال استاد جی، وہ جو آج کل آٹومیٹک مشینز ہوتی ہیں، آٹومیٹک واشنگ مشینز ہے نا، جو خود ہی کیا کرتی ہیں، پانی ڈالا سب کچھ کیا، تو اس میں صابن شابن ڈالتے ہو یا کرتے ہو. میری ذاتی رائے یہی ہے کہ بھئی اس میں کیا ہوتے ہیں کپڑے، عام تو اگر نجاست کو دور کر لیا گیا تھا پہلے سے اس طرح وہ کر لیا گیا تھا تو کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، کپڑے اس میں پاک ہو جاتے ہیں. لیکن بہت چھوٹا چکر نہ لگاؤ اس میں بھی چکر ہوتے ہیں نا مختلف، جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی یہ کیا ہے، یہ فلاں جو ہے نا مثال کے طور پہ کوئک واش ہے فلاں ہے، تو چھوٹا نہ لگاؤ، ایک درمیانہ یا زیادہ بڑا چکر لگاؤ گے تو انشاءاللہ کیا ہو جائے گا، وہ پانی لیتی ہے مشینیں جو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کپڑے پاک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ کپڑے پاک ہو جاتے ہیں. لیکن اگر بہت چھوٹا چکر لگایا ہے مثال کے طور پہ 10-15 منٹ کا، تو اس میں ذرا تھوڑا سا ایک وہ ہوتا ہے کہ اس میں صحیح طرح شاید نہ ہو سکے، ڈبل رینس ہوتا ہے، ڈبل رینس ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اس میں سے تو آپ کوئک واش کے اندر ذرا تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. 10 منٹ والا نہ کرو، 45 منٹ یا 65 منٹ والا کرو تو انشاءاللہ اس میں کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ اس کا مجھے اب ذہن میں نہیں ہے اس وقت، نجاست غلیظہ یا نجاست خفیفہ کے اندر سے میرے خیال میں تو نجاست غلیظہ ہی، اس کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا، اب ذہن میں نہیں ہے اس وقت. اچھا جی. پانی کے سوا اور کسی سے بھی پاک ہو سکتی ہے نہیں؟ ہاں، جو چیزیں پتلی اور بہنے والی ہیں جیسے سرکہ یا تربوز کا پانی، ان کے ساتھ دھونے سے بھی نجاست حقیقیہ پاک ہو جاتی ہے. آج کل آسان، مٹی کا تیل، مٹی کا تیل ہو گیا، پیٹرول ہو گیا، تو نجاست حقیقیہ ان سے بھی آپ دور کر سکتے ہو. اچھا، نجاست حقیقیہ اس سے بھی دور کی جا سکتی ہے، پیٹرول وغیرہ سے بھی. سمجھ گئے ہو بات کو. اس سے بھی کیا ہو جائے گی، پاک ہو جائے گا. ارک گلاب سے بھی ہو جائے گا، ارک گلاب سے بھی ہو جائے گا، پیٹرول سے بھی ہو جائے گا. اسی طرح ہی کیا ہو جائے گا، خالی پانی ہی نہیں. لیکن یہ نجاست حقیقیہ کی بات ہو رہی ہے. اچھا، نجاست حکمیہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، نجاست حقیقیہ کی. اچھا، نجاست حکمیہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. شوگر وہ بھی اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، وہ شوگر چیک کرنے سے ڈراپ بھی نکلے گا نا، ہلکا سا بھی ڈراپ نکلے گا تو اس سے ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے نا. سمجھ گئے ہو بات کو. وضو ٹوٹتا ہے، وہ ڈراپ جو نکلتا ہے وہ بہنے والا ہی جو ہے نا، اس میں سے وہ نکل گیا نا اپنی اس جگہ سے، تو بس اس سے وضو ٹوٹ گیا. ہاں، پیٹرول ٹرائکنیز یوز کرتے ہیں. اچھا، اب آگے جی استنجے کا بیان. استنجا کسے کہتے ہیں؟ استنجا کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں استنجا پاخانہ یا پیشاب کرنے کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی رہے اس کے پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استنجا. ٹھیک ہے نا. جو ناپاکی بدن پر لگی رہے اس کے پاک کرنے کو، پیشاب پاخانہ کیا ہے تو اب ناپاکی کو دور کرنا کیا کہلائے گا؟ استنجا کہلائے گا. استنجا کہلائے گا. ٹھیک ہو گیا.